السلام علیکم، میں ہوں جمال ناصر اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے استاد محمد علی جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ ناظرین، آج ہم مقالات میں سے جو کہ قرآن شریف کی تفسیر ہے اور ان کے جو مؤلف ہیں وہ علامہ مصنف ہیں علامہ بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ مقالات لکھے، اس میں ایمانیات کے حوالے سے، یعنی حشر کیا ہے، قیامت کیا ہے، ملائکہ کے وجود کا اس بات، اللہ تعالیٰ، توحید، رسالت، یہ جو جتنے بھی ایمانیات ہے اس کا عقلی طور پر دلائل دیے ہیں۔ اور یہاں پر آج جو ہمارا اس سیشن میں 10واں مقالہ اور اس میں جو 78 نمبر صفحے پر مقدمہ ہے، 10واں مقالہ تو حشر کے حوالے سے ہے، لیکن جو مقدمہ میں شروع میں توحید کی اس بات کے حوالے سے کچھ حقائق ہیں تو وہ ہم پڑھیں گے ابھی اس سیشن میں۔ مقدمہ: یہاں ہم ان مسائل کی طرف چند اشارات پر اکتفا کریں گے جن کی وضاحت ہم 19ویں، 22ویں اور 26ویں مقالے میں کر چکے ہیں۔ پہلا اشارہ: یہ کہانی جو ابھی بیان کی گئی ہے، اس میں اس ناسمجھ آدمی اور اس کے خیرخواہ دوست کے کردار میں تقابلی انداز میں 3 حقیقتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی حقیقت: میرا نفس امارہ بمقابلہ میرا دل۔ دوسری حقیقت: شاگردان فلسفہ بمقابلہ شاگردان قرآن۔ تیسری حقیقت: ملت کفریہ بمقابلہ امت اسلامیہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدم معرفت ہی وہ چیز ہے جس نے نفس امارہ، دل دادگان فلسفہ اور ملت کفر کو خوفناک گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جیسے کہ کہانی میں اس خیرخواہ دوست نے کہا کہ کوئی حرف بغیر کاتب کے اور کوئی قانون بغیر حاکم کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کسی بھی کتاب کا بغیر کاتب کے ہونا ناممکن ہے، اور خاص کر اس کتاب جیسی کتاب کے جس کے ہر لمحے کے اندر ایک ایسی کتاب پائی جاتی ہے کہ جس کا ہر کلمہ ایک دقیق اور بہترین قلم سے لکھا گیا ہے، اور جس کے ہر حرف کے تحت ایک ایسا قصیدہ پایا جاتا ہے جو انتہائی عمدہ اور بلند پایہ قلم کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بات محال ترین ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی نقاش اور موجد کے بغیر وجود میں آ گئی ہو، کیونکہ اس کائنات کی حیثیت بھی ایک ایسی کتاب کی سی ہے جس کا ہر صفحہ کئی کتابوں پر مشتمل ہے، بلکہ اس کا ہر لفظ ایک کتاب ہے نہیں، بلکہ اس صفحے کا ہر کلمہ ایک کتاب ہے، اور اس کلمے کا ہر حرف ایک قصیدہ ہے۔ پس روئی زمین ایک صفحہ ہے تو اس میں کتنی کتابیں پائی جاتی ہوں گی؟ ایک درخت ایک کلمہ ہے، اس کے کتنے زیادہ صفحات ہوں گے؟ ایک پھل ایک حرف ہے اور بیج ایک نقطہ ہے، اس نقطہ میں ایک تن اور درخت کی نشوونما اور اس کے عمل و کردار کی مکمل فہرست پائی جاتی ہے۔ اس جیسی کتاب لازماً ایسے مصنف کے قلم سے نکلی ہے جو طاقتور اور قدرت والا ہے، صاحب جلال و جمال اور حکمت مطلقہ کا مالک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عالم کون و مکان پر ایک بھرپور نظر اور مشاہدہ انسان کو ایمان سے مزین کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ گمراہی نے اسے مدہوش نہ بنا رکھا ہو۔ ہاں، یہاں بہت اہم ایک پوائنٹ ہے۔ ایک پہلا کیا بتایا، انسان کی نفس اور دل، اور شاگردان فلسفہ اور طلاب قرآن۔ تیسرا کیا ہے، ملت کفریہ اور ملت اسلامیہ۔ انسان کی نفس اور شاگردان فلسفہ اور ملت کفریہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں۔ وہ انکار کرنا کہ سب سے اہم نقطہ کیا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی علم نہیں رکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی جانکاری نہیں ہونا کی وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی جانکاری ملے گا، وہ لوگ ضرور بضرور وہ قسم اللہ تعالیٰ کی وجود تصدیق کرے گا۔ یہاں کیا کہا، ایک حرف بغیر کاتب کے ہونا ممکن نہیں ہے۔ یعنی مثلا ایک حرف ہے، یعنی کون ہو ایمان رکھنے والا یا ایمان نہیں رکھنے والا، سائنسدان ہو یا سب سے جاہل ایک عام آدمی کا پوچھو کہ یہ حرف خود بخود پیدا ہو سکتا ہے، وہ کہا گیا کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر حرف ہے اس کے لیے ایک کاتب چاہیے، یعنی لکھنے والا چاہیے کہ تاکہ وہ حرف وجود میں آ سکے۔ اسی طرح ایک حرف کیسے، اس کے اندر ایک کتاب لکھا ہوئے ہے،
یہ بھی غیر کاتب کے ممکن ہو سکتا ہے کہ وجود میں آ جائے. مثلا فی الحال تصویر ملتی ہے یاسین کے حرف کے اندر پورا یاسین کی سورہ لکھا جاتی ہے اور دوبارے میں لٹکایا جاتی ہے. یعنی ضرور ایک حرف کے اندر ایک کتاب لکھا ہو، ضرور انسان اس کے پیچھے ایک کاتب، ایک لکھنے والا ہونا کے یقین کرتے ہیں. اسی طرح ایک حرف بغیر کاتب ممکن نہیں ہے. یہ کائنات کس طرح بغیر بنانے والا نقاش ثانی یعنی صنعت کے ساتھ، صنعت کاری کے ساتھ بنانے والا کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پہلے بھی کہا تھا 2 قسم کتاب ہے. ایک کتاب قرآن کریم اور سماوی کتابوں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی صفت سے آتی ہے. دوسرا قسم کتاب کیا ہے؟ کائنات کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت سے آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قدرت سے لکھا ہوا ایک کتاب کائنات ہے. کائنات کے اندر ہر چیز ایک آیت ہے، ایک حرف ہے، ایک صحیفہ ہے، ایک سطر ہے. مثال کے طور پر زمین کے اوپر یعنی پورا زمین ایک پیج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کتاب کے ایک پیج ہمارا زمین ہے. وہ زمین کے اوپر کتنے کتاب لکھا ہوئے ہیں. ہر انسان ایک کتاب ہے، ہر درخت ایک کتاب ہے. درخت کے اندر ہر پھل ایک لائن ہے، سطر ہے، اور پھل کے اندر ہر بیج ایک نقطہ ہے. لیکن ایسا نقطہ جو اندر ایک کتاب کی فہرست موجود ہے. یعنی ایک بیج کی مثال کے طور پر ایک آم کے درخت کے اندر ایک آم کے بیج کے اندر پورا آم کے درخت کی فہرست موجود ہے. ایک سیب کے بیج کے اندر پورا سیب کے درخت کی فہرست موجود ہے. وہ لگاتی ہے اس سے اتنا گرام بہا سیب کے درخت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یعنی وہ چھوٹا سا بیج کے اندر پورا درخت کے پروگرام لکھنے والا، یا ہر درخت میں پورا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھنے والا، اس کے اندر اتنا صنعت کاری رکھنے والا. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی وجود قبول نہ کرے گا، وہ خود بخود پیدا ہو سکتا ہے. یعنی ایک درخت خود بخود پیدا ہو سکتا ہے اور انتظام کے ساتھ، نظام کے ساتھ، کیونکہ ہر درخت میں، ہر بیچ میں نظام اور انتظام ہے. اور نظام اور انتظام ایک ناظم اور عادل کا دلالت کرتے ہیں کہ وہ انتظام کے ساتھ بناتی ہے اور وہ نظام رکھتی ہے. ایک حکیم کا دلالت کرتے ہیں، ایک قدیر ذات کا دلالت کرتا ہے، ایک صاحب جلالت ذات کا دلالت کرتے ہیں. کیونکہ یعنی اس کے لیے دلیل بنتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بنانا کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک نقش اگر ہے اس کے لیے ایک نقش ہونا چاہیے، اس نقش کے بنانا والا. ایک صنعت ہے، اس کے لیے وہ صنعت کی صنعت کاری کی بنانا، ایک ثانی بنانا والا ہونا چاہیے تاکہ وہ صنعت، وہ نقش، وہ حرف وجود میں آ سکے. اس لیے ایک حرف اگر بغیر کاتب کے ممکن نہیں ہے، اس کائنات کے کوئی بھی چیز بغیر خالق، بغیر ثانی کے وجود میں آنا ممکن نہیں ہے. جی، جیسے کوئی گھر بغیر معمار کے نہیں ہو سکتا، اور خاص کر اس طرح کا گھر جو کہ بہترین نقش نگار سے مزین اور فن تعمیر کا ایک حیران کن نادر ترین نمونہ ہے. حتیٰ کہ فن کی جس مہارت کا اظہار پوری عمارت میں کیا گیا ہے، اس کی جھلک اس کے ہر پتھر میں علیحدہ طور پر بھی موجود ہے. کوئی عقلمند یہ بات کسی طور پر تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا کوئی گھر بغیر کسی ماہر انجینئر کے خود بخود تیار ہو جائے. خاص کر اس محل میں سینما کے پردوں کی طرح ہر گھڑی حقیقی کمرے انتہائی انتظام اور آسانی کے ساتھ ایسے بنتے اور تبدیل ہوتے ہیں جیسے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں، بلکہ ہر حقیقی پردے میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جا رہے ہیں. یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق بہر کیف موجود ہے، جو بڑا صاحب حکمت، صاحب وقار اور قادر مطلق ہے. کیونکہ یہ عمدہ کائنات ایک بے نظیر محل کی مانند ہے،
چاند سورج جس کے چراغ ہیں، ستارے جس کی شمع اور قندیلیں ہیں، اور زمانہ ایک رسی یا کیسٹ کا ایک فیتہ ہے جس پر خالق ذوالجلال ہر سال ایک نئی کائنات کو لٹکا کر دکھاتا ہے، اور اس میں انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ نئی نئی 360 تصویریں نئے نئے انداز سے دکھاتا ہے، اور پھر ہر تصویر کو انتہائی نظم و ضبط اور حکمت کاملہ کے ساتھ تبدیل کرتا ہے اور اس کی جگہ نئی لے آتا ہے، سطح زمین کو طرح طرح کی نعمتوں کا دسترخوان بناتا ہے، اور اسے ہر موسم بہار میں اپنی 3 لاکھ مخلوقات سے زینت بخشتا ہے، اور اسے اپنی بے شمار نعمتوں سے پر کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے کہ تمام نعمتیں ایک دوسرے کا حصہ ہونے اور باہم آمیختہ ہونے کے باوجود اپنی علیحدہ علیحدہ شناخت برقرار رکھتی ہیں۔ اس پر دیگر تمام اشیاء کو قیاس کر لو، اب بتاؤ کہ ایسے نادر الوجود اور عظیم الشان محل کے معمار سے تغافل کیوں کر ممکن ہے؟ ہاں، مسئلہ ایک گھر سوچو کہ اتنا صنعت کاری کے ساتھ بنایا اور اتنا کاریگری کے ساتھ بنایا کہ ہر دیکھنے والا حیران ہوتا جاتی ہے۔ ایسے ایک گھر کہ اس کی کمرہ ہر وقت چینج ہوتا جاتی ہے، تبدیل ہوتا جاتی ہے، لیکن انتظام بالکل خراب نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ اس کے اندر کے ہر پتھر کی نقش دوسرا پتھروں سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر پتھر ہر وقت چینج ہوتا جاتی ہے، لیکن وہ نقش وہ انتظام خراب نہ ہوتی ہے، اور ہر دیکھنے والا کے حیران بناتی ہے۔ اس سے ایک گھر خود بخود ہونا ممکن ہے، یعنی سیمنٹ، لوہا اور پتھر، اینٹ خود بخود آ کر اسی طرح ایک مکمل کمال درجے میں ایک گھر انتظام کے ساتھ بنا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بنانا علم والا، عقل والا، شعور والا ایک معمار چاہیے کہ تاکہ اس کی بنا سکے۔ اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ایک گھر کے حکم میں ہے، اور یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے ایک بڑا گھر بنایا کہ ایک محل، سورج اس کی اور چاند اس کی قندیل ہے، اس کی چراغ ہے، ستاروں اس کی چراغ ہے، اور ایسے ایک گھر بنایا کہ ہر دن اس کے لیے ایک تصویر لگاتی ہے، مثلا ہر دن چینج ہوتا جاتی ہے، 3 سال میں تقریباً 365 مختلف صورتیں ہر وقت کھینچا جاتی ہے، یعنی ایسے تصویر لیتی ہے ہر دن کے لیے مختلف ایک تصویر، اور ہر وقت اس کائنات کے اندر ہر چیز تبدیل ہوتا جاتی ہے، چینج ہوتا جاتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اپنا بھی قرار میں نہیں ہے۔ مثلا موسم بہار آتی ہے، کتنا مخلوقات وجود میں آتی ہے، موسم خزاں میں دوبارہ چلا جاتی ہے، موسم سرد میں بالکل ہر چیز مر جاتی ہے، موسم بہار میں دوبارہ زندہ ہوتی ہے، موسم گرمی میں اتنا پھال آتی ہے، ہر وقت ہر جگہ میں چینجز ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، ذرے سے لے کر شموس ستاروں تک ہر وقت ایک چینجز ہے، لیکن وہ چینج کے ساتھ نظام اور انتظام خراب نہیں ہوتی اور مکمل طور پر جاری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک کائنات خود بخود ہونا ممکن ہے، یہ انتظام کے ساتھ خود بخود چلنا، انتظام کے ساتھ جاری ہونا ممکن ہے؟ ممکن نہیں، یعنی ایک گھر معمار کے بغیر، بنانا کے بغیر وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر، خالق کے بغیر، ثانی کے بغیر وجود میں آنا، خود بخود اسی طرح جاری ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ معاذ، ہر چیز درم برم ہوتا، کوئی بھی چیز انتظام کے ساتھ نہیں جاری ہوتا، اس لیے یہ ہر چیز ممکن نہیں کہ خود بخود پیدا، اس کمال کے درجہ کی یہ کائنات، اور ہر چیز کمال کے درجہ میں ہر موجودات ضرور اس کے لیے ایک بنانا والا ثانی چاہیے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کے بغیر کائنات، اس کائنات کے ثانی کے بغیر، خالق کے بغیر، اللہ کے بغیر سوچنا، یعنی اللہ کے سوا سوچنا ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی عقل مند انسان اس کا اسی طرح نہیں سوچ سکتا ہے، اور ضرور بضرور اللہ کے وجود تصدیق کرے گا، قبول کرے گا، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔
ناظرین یہ توحید اور اس کی چند عقلی دلائل تھیں. پھر بھی آپ کا کسی بھی ایمانی عقائد ایمانیات جو ہیں اس میں کسی بھی حوالے سے آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ استاد محمد علی صاحب اس کا جواب دیں گے. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہاں.